السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقبال۔ ناظرین، آج کی کہانی ہے ایک سمیہ کی۔ سمیہ جو ہے وہ ماڈلنگ کرتی تھی، سلیمان اس کے ساتھ اس فیلڈ میں کام کرتا تھا۔ سلیمان جو ہے وہ سمیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن سمیہ جو ہے اپنے گھر والوں کی کفالت کرتی تھی، وہ اسے شادی سے انکار کر دیا۔ نہ جانے اس انکار کے بعد ان دونوں میں کس بات پہ جھگڑا ہوا ہے، کس بات پہ لڑائی ہوئی ہے کہ سلیمان نے سمیہ کو گولی مار کے قتل کر دیا ہے۔ یہ سارا واقعہ کس طرح سے ہوا ہے جانتے ہیں سمیہ کے والدین سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ سمیہ کا قتل کب اور کس نے کیا ہے؟ سلمان نے، سلیمان کون ہے؟ جس کے پاس وہ کام کرتی تھی۔ ایف آئی آر میں ہے کہ سمیہ جو ہے ماڈلنگ کرتی تھی۔ یہ گلوں کا اس کا کام تھا، شوٹ گلوں کا نا، شوٹ جو گلے ہوتے ہیں بناتے ہیں، جو لون کے کپڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ پیپر سا لگتا ہے وہ۔ مطلب شرٹس کی ماڈلنگ کرتی تھی، اس کے آرٹیکلز تھے وہ۔ جی، تو کب سے کر رہی تھی ماڈلنگ؟ 3-4 ماہ ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور سلمان کو کب سے جانتی تھی؟ تبھی اس نے جانا، اس کو اس سے پہلے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ تو ماڈلنگ جو کرتی تھی، یہ برانڈ جو تھا یہ سلمان کا تھا؟ جی، مطلب وہ کام کرواتا تھا؟ وہ کرواتا تھا خود۔ وہ سمیہ کے علاوہ اور بھی لڑکیاں تھیں جو اس ماڈلنگ میں تھی؟ یہ نہیں پتا بیٹا، آپ کو نہیں پتا؟ سمیہ نے کبھی ذکر بھی کیا ہو اس بارے میں؟ بس یہ سنا تھا کہ یہ کام وہ کرواتا ہے، لڑکیاں ہوتی ہیں 3-4 ہوتی ہیں، کبھی 5 ہوتی ہیں، یہ سنا تھا لیکن دیکھا نہیں ہے، آنکھوں سے بیٹا نہیں دیکھا۔ آپ کبھی نہیں دیکھنے کے لیے گئیں کہ کہاں پہ شوٹ ہو رہا ہے، کس قسم کا شوٹ ہو رہا ہے؟ نہیں گئی۔ کبھی بھی نہیں گئی ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی پمفلیٹ، کوئی آرٹیکل، کوئی میگزین میں اس کی پکچر وغیرہ جو وہ شوٹ کروا رہی ہوتی تھی؟ جو اس کا شوٹ ہوتا تھا اس کی تصویریں ہوتی تھی اس کے پاس، وہ دیکھتے تھے۔ موبائلز میں تصویر ہوتی تھی؟ جی، اس کے علاوہ آپ نے کبھی نیٹ پہ نہیں دیکھی، اس کی ویڈیو کبھی ایسی نہیں دیکھی ہے؟ نہیں ایسی نہیں دیکھی۔ اچھا، وہ فری آف کاسٹ کام کرتی تھی یا کچھ معاوضہ بھی لیتی تھی؟ ایسے بھی لیتی تھی وہاں سے؟ ہاں جی۔ سلیمان نے پھر قتل کیوں کیا؟ قتل کی وجہ کیا بنی ہے؟ قتل کی بیٹا کیا وجہ یہ نہیں پتا، لیکن اس کے مرنے سے پہلے 15 دن اس نے خود مجھے بتایا، سمیہ نے، کہ کیا بتایا؟ رشتہ مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کے ماں باپ سے بات کرنی ہے، مجھے شادی کا وہ کہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا ہے اس سے، میں نے کہا بیٹا آپ نے کیا بات کی ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ امی میں نے انکار کر دیا کہ میری ایک بچی ہے چھوٹی، وہ ذمہ داری ہے میری، میرے ماں باپ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں۔ سمیہ پہلے بھی شادی شدہ تھی؟ جی، تو وہاں سے ڈائیورس ہو گئی تھی؟ ہاں جی۔ اس نے اس سے بات کی کہ میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ابو میرے کام کرنے والے ہیں، میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، اور شادی کے لیے میرا ابھی دل بھی نہیں مانتا۔ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ میں نے ابھی 3-4 سال شادی نہیں کرنی ہے، ابھی میں نہیں کر سکتی، ہمارا کرائے کا گھر ہے، ابو میرے بوڑھے ہیں، کام کرنے والے ہیں، میں ان کے ساتھ آسرا ہوں، ایک بیٹا بنی ہوں، باقی تو ابھی چھوٹے ہیں سارے۔ یہ والی میں نے اس سے بات کی ہے۔ مطلب یہ جواب جو ہے انکار کا شادی کا سمیہ نے سلمان کو خود دی ہے؟ جی، اس نے خود دیا ہے۔ سلمان شادی شدہ تھا؟ اس نے یہی کہا تھا کہ میں شادی شدہ نہیں، لیکن باقی نہیں پتا بیٹا۔ آپ کو نہیں پتا؟ سمیہ یہ چیز جانتی تھی کہ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی تو کچھ کہہ نہیں سکتی میں۔ مطلب اس 3 سے 4 ماہ کے ڈوریشن میں، دورانیے میں، نہ تو آپ سمیہ کے کبھی لوکیشن پہ جا کے چیک کیا کہ وہ کیا کام کر رہی ہے، کس کے ساتھ کام کر رہی ہے، کون کون لوگ ہیں اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، میرے سلیمان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان باتوں کے بارے میں آپ بالکل بھی نہیں جانتی ہیں؟ نہیں، آپ نے کبھی بھی، مطلب ایک ماں ہونے کے ناطے آپ نے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ میری جوان بچی کہاں جا رہی ہے؟ پوچھا ہے، بات کی ہے، اس سے بھی بات ہوئی ہے فون پہ، اس نے خود بھی کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماں جی، یہ میرے پاس کام کرتی ہے، وہ خود لینے آتا تھا، پک اینڈ ڈراپ سلیمان دیتا تھا؟ وہ خود دیتا تھا کہ اس کا کرایہ بچ جائے، وہ خود آتا تھا بیٹا۔ تو قتل ہونے سے پہلے سمیہ کہاں پہ تھی اور کس طرح سے سلیمان کے پاس گئی؟ بیٹا ایک دن پہلے اس نے فون کیا تھا کہ کل تمہارا شوٹ ہے، 5 بجے تم نے پہنچنا ادھر شالامار چوک میں، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ یہ گھر کام کر رہی تھی، 5 بجے یہ گھر سے گئی ہے، پھر یہ واپس ہی نہیں آئی، ابھی تک نہیں بیٹا یہ واپس۔ سمیہ نے جب شادی سے انکار کیا، آپ حوصلہ رکھیں، تو سلیمان نے مطلب اس کا ریئیکٹ کیا تھا، اس کا کیا رد عمل تھا؟ بیٹا شادی کا ہی اس کا زور تھا، اور اس نے انکار کیا تھا کہ میں نے نہیں کرنا۔ اس کے دل میں کیا تھا نہیں تھا بیٹا، بات تو یہ ایسی تھی، ایک طرف سے مان لو کہ وہ بری ہے، اگر بری ہوتی تو وہ شادی کا ہی نہ کہتا،
अगर वो बुरी भी है तो इसको मारने का हक तो नहीं। हमारे पास आता, हमें कहता कि मैंने शादी इससे करनी है। मतलब आपके पास कभी भी रिश्ता लेके नहीं आया, जो भी बात हुई है समिया के थ्रू हुई है? समिया के थ्रू ये सिर्फ फोन पे एक दफा इसने बात की है कि मैंने समिया को शादी की बात की है आंटी, तो इसने मुझे जवाब दे दिया है। इससे आगे इसने कोई बात नहीं की। इसका फोन बंद हो गया, उसके बाद इसने कोई बात नहीं की हमारे साथ। तो क्या ये बात समिया के वालिद जानते थे? नहीं, उन्हें नहीं पता था। तो सिर्फ आप ही जानती थी कि समिया से सुलेमान शादी करना चाहता? खास हुई नहीं तो बात होती क्या घर में। मतलब एक सरसरी सी बात हुई है जिसपे समिया ने इनकार कर दिया और बात खत्म हो गई, और उसका रिजल्ट बाद में ये निकला है कि सुलेमान ने तैश में आकर समिया का कत्ल किया। हाँ जी। कत्ल किस तरह से हुआ? उसको बेटा गोली मारी है उसने। जिस दिन उसका कत्ल हुआ है हम घर से निकले उसका पता करने के लिए। फतेह भाई मेरे मियाँ के साथ थे, इन्होंने आंखों से देखा सब कुछ। हम तो थोड़ा सा आगे चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगला मुझे बताएं कि जब आपको पता चला कि समिया घर नहीं आई है तो उसको आपने कहाँ कहाँ तलाश की है? हम लोग इधर से घर से निकले हैं, फतेह भाई को फ़ोन किया है, अभी 7:45-8 बजे वो घर आ जाती थी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए उसका वो शूट वगैरह कपड़ों का होता था। तो वो घर नहीं आई, तो मम्मा ने इसकी ने मुझे उठाया भी सामिया तो घर नहीं आ रही, उसका नंबर भी बंद है और सलमान का भी नंबर बंद है। तो मैं भाई फतेह को फ़ोन किया, इधर आया हूँ, इधर हरबंसपुरे आए हैं, भाई को साथ लिया है, साथ ले जाके ढूंढने चले गए हैं। बेटा ये आगे मुझे पता नहीं, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से आगे वो सारा जंगल सा है, वो 8 की तरफ हम गए हैं। ठीक है, आगे गए तो गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी मैं उसकी जानता था, वाइट गाड़ी थी। मैंने कहा फतेह भाई को भी ये लगती है भी गाड़ी सलमान की है। तो हम लोग पीछे से थोड़ा सा खड़े हुए हैं, तो गाड़ी रोकी है, तो मैं नीचे उतरा हूँ, फतेह भाई भी उतरे हैं, तो उसने फायर मार दिया सामिया को फायर मार के वो भाग गया है। 1-2 दफ़ा हमारी तरफ किया है, तो मुझे तो पता नहीं लगा क्या हो गया है, मेरे दिल को क्या हुआ है। मेरे घर वाले और भी साथ निकले हुए थे, वो पता नहीं वो किधर ढूंढ रहे थे। तो हमें तो बस पता नहीं चला बेटा ये क्या हो गया क्या नहीं हुआ। जी नाज़रीन, इस केस के जो आई विटनेस है हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने जो है जाए वो कुआ पे क्या देखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? हाफिज फतेह मोहम्मद। समिया के क्या लगते हैं आप, रिश्तेदार हैं? नहीं, कुछ भी नहीं लगता, मैं तो मेवाती बरादरी से हूँ। तो ये मेरे मिलने वाले थे, मेरे पास तकरीबन फैमिली इनकी मेरी बच्चियों के साथ ये समिया ये सब आते जाते थे, मिलते थे। तो मुझे इन्होंने कॉल की है कि हमारी बेटी का नंबर बन जा रहा है, जो लड़का लेके गया उसका भी नंबर बंद है, तो वो वापस नहीं आई। उसकी बेटी है 2.5 साल की, वो रो रही है घर में। तो मैंने कहा आप आ जाएं, चलते हैं उसको देखते हैं। तो ये मेरे पास वालदा के मुताबिक तो वो लोकेशन पे शूट के लिए गई हुई थी ना? जी जी। लेकिन इनको मैंने पूछा कि वो कहाँ पे गई, कहते हैं हमने देखा ही नहीं आज तक कहाँ गई है, कौन सी जगह पे शूट होता है। मुझे थोड़ा सा इल्म था, फेज 6 में एक जगह पे होता है, वो DHA फेज 3 में होता है, वहाँ पे हमारी जगह है, तो वहाँ पे करते हैं। तो क्योंकि मेरा भी फेज 3 में होता है Z ब्लॉक में, तो मैं जब इनके साथ निकला हूँ यहाँ से, तो रिंग रोड के साथ साथ हम देखते जा रहे हैं। तो वहाँ से हम फेज 6 के लिए फेज 8 से जब मुड़े हैं ना ब्रॉडवे रोड पे, तो वहाँ पे गंदा नाला क्रॉस किया, तो मुझे रब नवाज भाई ने कहा कि ये सामने गाड़ी सलमान की खड़ी है जिस पे वो लेने आया था। ये अपनी बेटी को बाइक पे उतारने आए थे ना शालामार बाग चौक में। तो वो जब वहाँ से जब कहता है ये वही गाड़ी लगती है मुझे, मैंने रोका है वहाँ पे, मैं मेन रोड पे हूँ, वो सर्विस रोड पे थे, खाली प्लाट थे, सामने घर था। तो गाड़ी रोकते ही हम बाहर निकले, जैसे ही उसने फायर मारा और भागना शुरू कर दिया। मतलब आपके सामने उसने गोली मारी? फायर मारा है सामने, वो ड्राइविंग सीट पे वो खुद बैठा था, साथ वाली सीट पे वो थी। तो उसको ऐसे कनपट्टी पे रखा हुआ था, तो जैसे ही उसने बाहर ऐसे देखा तो फायर मार के तो वो भाग गया। उधर एक और बाइक वाला भी था रागीर, उसने भी देखा है, वो भी इसमें विटनेस है। तो हम फिर ये बेहोश हो गए, मैं इनको संभालने लग गया हूँ। बाद में वो बच्ची को भी पुलिस आ गई है, वो ले गई है, फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस आपके साथ इस केस में क्या ताउन कर रही है? मुलजिम को अरेस्ट किया है? वो पुलिस सही तावन कर रही है, उन्होंने मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है। तो अभी उसका आज कह रहे हैं 1-2 दिन में गिरफ्तारी अब डल जाएगी उसकी। तो कोई शवायद वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं वो, तो उन्होंने नक्शा वगैरह भी, मैं खुद गया हूँ, नक्शे वाले आए, मैंने नक्शा बनवाया है, उसके वालिद भी थे, मुदई भी साथ था। तो अभी
بس یہاں تک تو بہت اچھا تعاون کر رہی ہے پولیس، کیونکہ اس بچی کے ساتھ سراسر زیادتی ہوئی ہے اور وہ بہت اچھی لڑکی تھی، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں تھا، تو اگر اس نے اس کو مارا ہے تو وہ غلط کیا ہے۔ بے شک اس میں کوئی کیا نام ہے بات غلط نہیں ہے کہ اس نے واقعی ہی غلط کیا، وہ ماڈلنگ کرتی تھی، اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ کفالت کرتی تھی۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کہ ماشاء اللہ بھی سینسیبل پرسن ہے، والدین اپنے بچوں کے کام کے بارے میں نہیں جانتے، چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے، سمیہ بھی جاتے، ان کے والدین اس بارے میں بالکل بلائنڈ ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ سارا سینیریو قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ بچی کا قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ والدین کو اپنے بچوں پہ کتنی نظر رکھنی چاہیے؟ لازمی نظر رکھنی چاہیے، بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے بچوں کی، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ کون بندہ غلط ہے۔ ماں باپ میچور ہوتے ہیں، زندگی گزاری ہوتی ہے، اپنے بچوں کا جہاں بھی کام کریں ان کو جا کے آپ چیک کریں کیا واقعی کام کر رہے ہیں۔ ایک فرسٹ ٹائم بھی ساتھ جائیں، بیچ میں 2-4 دن بعد بھی چیک کریں کہ واقعی بچی ادھر آ بھی رہی ہے کہ نہیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ان کے گھر کی جو ماحول ہے وہ ایسا ہی ہے کہ یہ باپ کام پہ چلا جاتا ہے، پیچھے چھوٹے بچے ہیں، ان کو ماں سنبھالتی ہے۔ سمیہ 1-1.5-2 سال ہو گئے اس کی طلاق کو، 2 سال، تب سے وہ اپنا گھر چلا رہی تھی اپنے باپ کے ساتھ مل کے، تو باقی یہ غلطی تو ہوئی ہے ان سے، جی بہت غلط ہوا۔ جی ناظرین، واقعی سمیہ کا جو ہے ناحق قتل ہوا ہے۔ دیکھیں میں یہاں پہ اویئرنیس کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کو واقعی اپنی بچیوں پہ، اپنے بچوں پہ دھیان رکھنا چاہیے۔ ماڈلنگ فیلڈ کو میں غلط نہیں کہوں گی، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی جگہ یہ فیلڈ اچھی ہو، لیکن موسٹلی ہم لوگ جو کیسز سامنے دیکھنے کو آتے ہیں ماڈلنگ فیلڈ میں، والدین کو پتہ نہیں ہوتا بچیاں کہاں پہ جا رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، کن لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور بعد میں یہ رزلٹ نکلتے ہیں۔ سمے کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہوا ہے، ہمدردی دکھاتے ہوئے میں یہی کہوں گی کہ پولیس جو اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرے، ملزم کو جو اس کی سزا تک پہنچائے تاکہ سمیہ کو انصاف مل سکے۔ ایک معصوم سی بچی جو ہے وہ اپنی ماں کے پہلے والد سے محروم ہوئی ہے، اپنی والدہ سے محروم ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے اللہ کے بعد۔